لڑکی نے بھاگ کر شادی کر لی تو کیا اس کا یہ نکاح صحیح ہے؟ اپنے یہاں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بھاگ کے شادی کر لی تو ایسا نکاح صحیح ہے؟ باپ راضی ہے ہی نہیں، بھائی راضی ہے ہی نہیں، اور شادی کر لیا، اس میں کیا بولے میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ تو ایسی لڑکیوں کے لیے کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ماں باپ کو بھی چاہیے، بھائی کو بھی چاہیے کہ آخر یہ لڑکی یہ قدم کیوں اٹھا رہی ہے، جیسے اس کے شادی کا وقت آ جائے آپ فوراً شادی کر لیجئے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جس کو پسند کرتی ہے اگر وہ دیندار لڑکا ہے تو آپ ضرور شادی کیجئے، یا پھر اگر آپ کو ناپسند ہے تو کیوں ناپسند ہے تو بچی کو سمجھائیے کہ دیکھیے یہ لڑکا ایسا نہیں ہے، وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، سمجھانا پڑے گا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن بھاگ کے وہ شادی نہیں کر سکتی ہے، اپنے ماں باپ کو تیار کرے، کوشش کرے، اور اگر پھر بھی نہیں ہو تو نصیب کو سمجھ کر کے وہ راضی ہو جائے، لیکن بھاگ کے شادی نہ کرے، کیونکہ ماں باپ کو مجبور کرتی ہے شادی نہیں کیجیے گا تو ہم ابھی سوسائڈ کر لیں گے، مر جائیں گے، پھر پتہ چلے گا۔ اور دونوں بولتے ہیں لور ہو تو ایسا کیا پیار کرتا ہے، دل دے بیٹھی ہے اور اس نے بھی دل لے لیا ہے، آپ رہیے ایسے بات کرتا ہے لڑکا سب شادی سے پہلے، اور لڑکی سب کو پٹا لیتا ہے۔ تو اگر آپ کی بیٹی کسی کے ساتھ ہے تو آپ کو پہلے سے دھیان دینا چاہیے تھا کہ وہ آخر ایسے کیوں چلی گئی، ادھر ادھر کیوں جا رہی ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے، تو میری بیٹی تو بڑی اچھی ہے تو دوسرے کا بھی بیٹا بڑا اچھا ہے، تو آخر ایسا مسئلہ کیوں ہوا؟ تو ذرا بیٹیوں پر بھی دھیان دیجئے تب ہو پائے گا، اور بیٹوں پر بھی دھیان دیجئے۔ بیٹی کو بولتے ہیں بیٹی ناک مت کٹانا، تو بیٹے کو بھی بولنا پڑے گا بیٹوا خاندان کا نام نیچا مت کرنا، سمجھے کہ نہیں؟ یہ سب سمجھانا پڑے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی لڑکی، جو کوئی عورت خود سے اپنا شادی کر لیتی ہے، کورٹ میرج کر لیتی ہے اسلامی طریقے سے، اس کے بارے میں کیا ہے، اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ سنن ترمذی کتاب النکاح حدیث نمبر 1102، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، جس عورت نے اپنا نکاح اپنے ولی کے بغیر کر لیا، ولی اس کا باپ ہے، باپ نہیں ہے تو بھائی ہے، بھائی نہیں ہے تو چچا ہے، چچا نہیں ہے تو ماموں ہے، ماموں نہیں تو نانا ہے، دادا ہے، یہ سب ہے، لیکن امی ولی نہیں ہے، ماں ولی نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی طریقے سے نانی نہیں، دادی نہیں، پھوپھی نہیں، خالہ نہیں، بلکہ جو مرد ہے وہ ہو پائیں گے، وہ بھی باپ کے سائڈ کے، یہ ولی کا ہونا ضروری ہے، اور اس کی رضامند۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر عورتوں کا کیا ہوتا، لڑکیوں کیا ہوتا، اس کو پھسلا کے تیار کیا جاتا ہے، پھر وہ پھنس جاتی ہے، تو جب پھنس جائے گی تو نکالنے کے لیے یہ لوگ رہیں گے، اور اکثر لڑکی پھنس بھی گئی ہے، جب پھنس گئی تو ابھی کیا کرے گی، تو کوٹھے والی بن گئی، کیا کرے گی، آپ کیسے آئے گی، تو سوسائڈ کر لیا، اپنے آپ کو مار لیا، ایسی بہت ساری لڑکی ہے۔ حدیث کے اندر آیا فَإِن دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمُهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، اگر اس نے بھاگ کر کے شادی کر لی اور اب وہ مل گئی اس کے ساتھ، تو اس نے جو استعمال کیا تو اس کو مہر دینا پڑے گا۔ فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَن لَا وَلِيَّ لَهُ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَن لَا وَلِيَّ لَهُ، اور اگر لوگ اختلاف کریں کہ ولی کون ہے، تو جو اس علاقے کا ذمہ دار ہوگا وہ ولی ہوگا، اس کا ولی ہوگا، ذمہ دار ہوگا، جو سرپنچ ہے وہ ذمہ دار ہوگا، وہ فیصلہ کرے گا اگر لوگ اختلاف کریں گے تو۔ اس سے یہ پتا چلا کہ بھاگ کر جو لڑکی شادی کرے اس کا نکاح اسلامی طریقے سے صحیح نہیں ہے، لیکن اگر وہ واپس آ جائے تو چاہیے کہ اسی کے ساتھ نکاح کر لے۔ اور بہترین طریقہ یہ ہے، اگر آپ کو پتا چل گیا کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اندر، اللہ کے واسطے قبل اس کے اور بڑا اسٹیپ وہ اور لڑکی اٹھا لے، آپ فوراً شادی کر دیجئے۔ اگر بچانا چاہتے خاندان کو تو اندر ہی اندر چپ چاپ لیپا پوتی کر دیجئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لڑکی اگر بھاگ گئی ہے تو اب کیا کرنا، گھر میں آنے دیجئے، اگر وہ معافی مانگ لیتی ہے تو۔ اگر وہ معافی مانگ لیتے، کبھی کبھی کیا وہ غیر مسلم کے ساتھ بھی بھاگ گئی ہے، پھر وہ معافی مانگ لیتی ہے، توبہ کرتی ہے، یا وہ کہیں برباد ہو گئی ہے پھر آنا چاہتی ہے تو اس کو آنے دیجئے۔ کسی طریقے سے دل پر پتھر رکھ کے قبول کر لیجئے، اس میں غلطی آپ کی بھی ہے، صرف اس کے بھاگ جانے کی غلطی نہیں ہے، آپ نے اس کو تو دینی تعلیم دیا ہی نہیں، دنیاوی تعلیم دے دیا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، ماسٹر بنایا، کود رسٹر بنایا، تو سب بنا دیا، لیکن دیندار نہیں بنایا، تو اس لیے وہ بھاگ رہی ہے۔ تو اس لیے دیندار یعنی اللہ اور رسول کے بارے میں بتانا ضروری ہے، قرآن کے بارے میں بتانا ضروری ہے۔ لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، صحیح الجامع کی حدیث نمبر 7557، نکاح
بغیر ولی کے دو گواہ کے نہیں ہوتا، 3 آدمی کا ہونا ضروری ہے، وہ بھی اپنے رشتہ دار، ولی ہو 2 گواہ ہو، تو اس نکاح میں تو ہوتا نہیں جو بھاگ کے کرتے ہیں۔ وہ اگر قاضی صاحب بیٹھ کے نکاح پڑھا بھی دے کورٹ میں تو وہ نہیں چلے گا، ولی اپنا باپ ہوگا یا بھائی ہوگا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔